بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت مدینہ اور اس کے اثرات۔ سید المرسلین حضور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم کے وہ عظیم شاہکار ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کے لیے بطور نمونہ پیدا کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر واقعے سے سبق سیکھا جائے۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے جس سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور اسلام کے غلبے کی حضرت صلی اللہ ہموار علیہ ہوئی۔ وسلم نے اہل مکہ کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تو انہوں نے بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے کمزور و ضعیف مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ جب کمزور مسلمانوں پر مکہ کی زمین انتہائی تنگ کر دی گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار انہیں ہجرت حبشہ کی اجازت دی۔ ان حالات میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پر کفار مکہ کا دباؤ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے ان کا اقتصادی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بنو مطلب کے اکثر لوگ 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ایسی سختیاں اور پریشانیاں وار ہوئیں جن کے تصور سے بھی انسان لرز اٹھتا ہے۔ انہی مشکلات اور سختیوں کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داغِ مفارقت دے گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 ہستیوں کی وفات کا انتہائی صدمہ ہوا، جبکہ اس کے بعد قریش کی سختیاں مزید بڑھ گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مکہ مکرمہ سے باہر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ آسانی سے ادا کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے تحت آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن ان بدبختوں نے بھی آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اوباش و شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر پتھر پھینکتے اور بیہودہ گالی گلوچ کرتے، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے اور جسم لہو لہان ہو گیا۔ ان ظالموں کی شدید تکلیفوں اور صدموں کو برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ تشریف لانے پر قریش کی ایذا رسانی میں مزید اضافہ ہو گیا اور مسلمانوں کو جبراً خدائے واحد کی عبادت سے روکا جانے لگا اور مظالم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مردوں کو بے عزت، عورتوں کو بے حرمت کیا جانے لگا اور ان کے مال و اسباب کو بے دریغ لوٹا جانے لگا۔ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ مکے کے مسلمانوں سے بڑھ چکی تھی، لیکن اسلام ابھی تک بہت کمزوری کی حالت میں تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سیرت خاتم النبی میں تحریر فرماتے ہیں کہ یثرب میں البتہ جل اسلام پھیلا، ہجرت تک کل مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ قریباً 1000 بنتی ہے، جن میں اگر عورتوں اور بچوں کو الگ رکھیں تو بالغ مرد شاید 300-400 ہوں گے، لیکن یہ بھی ہجرت کے بعد سب کے سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ کچھ متفرق طور پر اپنے اپنے قبائل میں تھے، کچھ حبشہ میں تھے اور کچھ ہجرت کی طاقت نہ رکھنے والے ابھی تک مکے میں ہی قریش کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ اس قلیل نفری کے ساتھ اسلام مذاہب عالم کی جولا نگاہ میں بازی لے جانے کے دعوے بھرتا ہوا قدم زن ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء اور مدینہ میں تشریف آوری کفار مکہ کے بڑھتے ہوئے مظالم کے پیش نظر صحابہ نے انفرادی اور اجتماعی طور پر مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن اور منشا سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور اسلام کی ترویج و اشاعت اور ترقی میں بہت تبدیلی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت ایک عجیب سما تھا۔ خدا تعالیٰ کے مقدس و محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقارب کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے وطن سے نکل کر ایک ایسی بستی کی طرف تشریف لائے تھے جہاں خون کے رشتوں سے بڑھ کر چاہنے والے آپ کے عاشق جاں نثار جان و دل فراش رہا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تک رہے تھے۔ آج مدینے کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا اور وہ اس نوشہ تقدیر کے پورا ہونے پر پھولے نہ سماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کر لوگ نہایت شوق کے ساتھ جلدی جلدی اس سمت کی طرف لپک رہے تھے جس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ مدینہ والوں کی خوشی دیدنی تھی اور مہاجر صحابہ بھی اپنے محبوب کی آمد پر حمد و شکر کے گیت گا رہے تھے۔ انصار مدینہ نے اپنے محبوب کو دیکھا تو ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، گویا دنیا جہان کی تمام نعمتیں ان کی جھولی میں جمع ہو گئی ہوں۔ یہ دن ان کی زندگیوں میں ان گنت خوشیوں کی نوید لے کر طلوع ہوا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ برا بن عازب کی روایت ہے کہ جو خوشی انصار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے وقت پہنچی، ویسی خوشی کی حالت میں نے انہیں کبھی کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے یوں محسوس کیا کہ ہمارے لیے مدینہ روشن ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس دن سے زیادہ تاریک ہمیں مدینہ کا شہر کبھی نظر نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے شہر مدینہ میں داخل ہونے کی بجائے دائیں طرف مدینہ کی بالائی آبادی قبا کی طرف تشریف لے گئے جہاں انصار کے بعض خاندان آباد تھے۔ یہ آبادی اصل شہر سے 2.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن الحدم کے مکان پر مقیم ہو گئے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو مسلمان جوک در جوک آپ کی رہائش گاہ کی طرف آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔